چیلنج قبول کرو، میں نے کر لیا ہے، دیکھو میں کیا لے کر آیا ہوں۔ اب قرآن کی آیت مبارکہ ہے القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑاتی ہوئی، کیا کھڑکھڑاتی ہوئی، تمہیں کیا خبر کیا کھڑکھڑاتی ہوئی۔ اب جو مسلمہ کذاب تھا جسے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ کہنے لگا جی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، کیا ہے ہاتھی، تمہیں کیا خبر کیا ہے ہاتھی۔ اس کے چیلے کہنے لگے او بادشاہ، وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہوش کے ناظر ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کیا ہاتھی، تمہیں بھی پتہ ہے کیا ہاتھی، تو صورت لے کر آ، یہ کیا لے کر آگے ہو۔ خالق کائنات میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تم اس کے مثل تو کیا اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکتے، اور جب نہیں لا سکتے پھر اس سے ڈرو۔ برادر اسلام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کتاب جس کے اندر کوئی شک و شبہات نہیں، جو لا ریب کتاب ہے۔ آج ہم مسلمان جو اب پوری دنیا پہ نظر دوڑائیں، مسلمان تقریباً ہر جگہ پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا وہ معزز ہیں زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور تم وہ معزز ہیں زمانے میں، مطلب ان کا شعر کا مفہوم یہ تھا کہ تم نے قرآن کو چھوڑا ذلیل و خوار ہو گئے۔ ہم نے آج قرآن کو چھوڑا، قرآن سے محبت، قرآن سے وابستگی اپنی دور کی، آج کیا حال ہے، سارا دنیا سارا زمانہ دیکھ رہا ہے، جہاں بھی پس رہے ہیں مسلمان پس رہے ہیں۔ برے صغیر کے اوپر 100 سال سے زائد مسلمانوں نے حکومت کی، فقط کیا تھا کہ انہوں نے قرآن کو پکڑ کے رکھا تھا، قرآن سے محبت کی تھی۔ جب قرآن سے رشتہ توڑا، قرآن سے علیحدگی اختیار کی، پھر کیا ہوا، تباہ و برباد ہو گئے، ذلیل و خوار ہوئے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس قرآن سے محبت کریں، اس قرآن کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کریں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو تسبیح و تحلیل کرتا ہے، وہ افضل ہے۔ حضور میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے افضل وہ بندہ ہے جو کیا کرتا ہے جی، قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حتیٰ کہ نہ کوئی چودھری افسر، نہ کوئی ایم پی افسر، نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی بڑا سردار، بلکہ سب سے افضل آپ کی مسجد کا امام افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کی مسجد کا امام ہے وہ سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کے بچوں کو قرآن سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا فرمان ہے سب سے افضل وہ بندہ ہے، بہتر ہے وہ جو خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی کیا کرے، قرآن سکھائے۔ اس قرآن سے محبت رکھیے گا۔ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی نا، تو امام نظامی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 4 فرشتے تھے جو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں نے یہ سورت نازل کی ہے، جو بندہ اس سورت کو پڑھے گا اپنی زندگی میں ایک دفعہ اس سورہ کو پڑھے گا، میں اس کی بخشش فرما دوں گا، صرف ایک دفعہ۔ اب دوسرے فرشتے نے عرض کی میرے مالک، جس نے اپنی زندگی میں اس سورت کو نہیں پڑھا، جو پڑھنا ہی نہ جانتا ہو، جس نے پڑھا ہی نہیں، خالق کائنات نے فرمایا جس نے پڑھا نہیں اس نے کسی سے سن لیا، میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ نہ پڑھنا جانتا ہو کوئی، کسی سے سن لے میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ تیسری عرض کی میرے مالک، جس نے نہ پڑھی نہ اس نے سنی، وہ بندہ کیا کرے؟ خالق کائنات نے فرمایا جس نے نہ پڑھی نہ اس نے سنی، سورۃ فاتحہ کو کھول کر بس اس سے محبت کر لے گا، میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ وہ ایک اللہ والے تھے نا، تو پیر کا انتقال ہوا، تو کسی مرید خاص کی اس کے خواب میں آیا، اس نے اپنے پیر سے پوچھا حضور ہم آپ سے بڑی محبت کرتے رہے ہیں، جنت میں آپ کا تو رفیق ہے
جبریل نے فرمایا فلاں بن فلاں کو فلاں فلاں جگہ پہ میرا ساتھی ہے۔ وہ جتنے بھی مرید تھے، جتنے بھی چاہنے والے تھے، وہ سارے اس بندے کے گھر میں چلے گئے۔ اب جا کر اس کی بیوی سے پوچھا کہ بتا تیرا جو میاں تھا، جو تیرا قامت تھا، جو تیرے سر کا تاج تھا، وہ کیسا تھا؟ اس کا عمل کیسا تھا؟ کردار کیسا تھا؟ کام کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا نہ وہ نمازی تھا، نہ وہ روزے دار تھا، نہ وہ بڑی زکاتیں دیا کرتا تھا، میں نے تو کبھی اس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ کام کیسا ہوگا؟ اس نے کہا کوئی کام نہیں، وہ تو قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتا تھا، قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا پھر بھی ذرا نظر بڑھا، کوئی ایک کام تو اس کا ایسا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے کو مرشد کا، ہمارے کو پیر کا جنت میں رفیق ہے، جنت میں ہمسایہ ہے۔ اس نے کہا ایک کام یاد آیا ہے، نہ وہ نمازی تھا، نہ وہ روزے دار تھا، نہ وہ متقی تھا، نہ وہ قرآن جانتا تھا، لیکن میں ہر روز دیکھتی تھی وہ قرآن کو الماری سے نکال کر، قرآن کے صفحوں کو کھول کر ان کو روزانہ چوما کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ صرف ان سے کیا کرتا تھا؟ محبت کیا کرتا تھا۔ میں نے کہا اچھا پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے پیر کا قرب عطا فرما دیا ہے، صرف ایک عمل کی وجہ سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم تبوک میں تھے، غزوہ تبوک تھا، ہم نے دیکھا کہ ایک رات حضور علیہ السلام کی حجرہ مبارک پر نور ہی نور ہے، آسمان سے لے کر حجرے تک ہم نے صرف نور دیکھا۔ صبح ہوئی، ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ آج ہم نے ساری رات آپ کی حجرہ مبارک پہ نور دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک صحابی تھا مدینہ میں جس کا انتقال ہو گیا تھا، معاویہ بن معاویہ اس کا نام تھا، یہ 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے اس کے جنازے کے اندر شرکت ہوئے تھے۔ 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے اندر شامل تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا کارنامہ تھا، کون سا ایسا عمل تھا کہ 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے اندر؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ سورۃ فاتحہ سے، سورۃ اخلاص سے بڑی محبت کرتا تھا، سورۃ اخلاص سے بڑا پیار تھا، جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جنازے کے اندر آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہوا تھا، صرف سورۃ اخلاص سے محبت کی وجہ سے۔ آج ضرورت ہے اپنے آپ کے اندر اپنے سینوں کو قرآن سے منور کرنے کی۔ حضور علیہ السلام کا فرمانے سے شان ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کوئی کام اس کو فائدہ نہیں دیتا، مر جاتا ہے رجسٹر ایسے فرشتے بند کر دیتے ہیں، لیکن 3 جو کام ہیں وہ اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کتنے کام جی؟ 3 کام۔ صحابہ نے کیا اصل وہ کون سے 3 کام ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا صدقہ جاریہ۔ کیا چیز؟ صدقہ جاریہ۔ اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنوا گیا، کسی جگہ پانی کا انتظام کروا گیا، کوئی نلکا لگوا گیا، کوئی پمپ لگوا گیا، جب تک وہ نمازی مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، جب تک پیاسے اس کنویں سے اس نلکے سے پانی پیتے رہیں گے، چاہے وہ بندہ قبر کے اندر چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرا علم نافع، جس بندے نے قرآن کا علم سیکھا اور آگے دوسروں کو سکھایا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا بے شک وہ بندہ قبر کے اندر چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی اس کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے، قبر میں بھی اس کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ اور تیسرا نیک صالح اولاد، اگر کسی نے اپنی اولاد کی نیک تربیت کی، کسی نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا، بے شک قبر کے اندر چلا گیا، اولاد جب قبر کے اوپر کھڑی ہو کر
سورۃ فاتحہ پڑھ کے عرض کرے گی میرے مالک میں نے یہ سورۃ فاتحہ کا ثواب اپنے والد کے رکوع کے ساتھ کیا، خالق کائنات قبر کے اندر اس کے درجات کو بلند فرما دیں گے، قبر کے اندر اس کے والدین کے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ آج ضرورت ہے ان بچوں کو پڑھائیں، قرآن کا علم سکھائیں۔ آج ہم نے صرف دنیاوی تعلیم کی طرف دنیاوی تعلیم کی طرف فوکس کیا ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، یہی بچے کل مرنے کے بعد ہمارے لیے دنیا نجات بنیں گے۔ آج ان کے لیے ہم مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے لیے بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، یہ والدین جو ہیں یہ اولاد کی محبت میں بڑا کچھ کرتے ہیں، اولاد کی محبت میں آ کر بڑے مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، کسی قسم کی کوئی تمیز کو بلا دیتے ہیں صرف اولاد کی محبت کے لیے۔ لیکن ترمذی کے الفاظ سنیے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا روز ہوگا، ایک والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا اعلان فرما دیں گے، لے جاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ، لیکن اولاد مقدمہ لے کر آ جائے گی۔ اولاد عرض کرے گی میرے مالک ہمارا جو والد ہے ہمارے پاس اس کے خلاف شکایات ہیں، اس کے خلاف مقدمات لے کر آگے ہیں۔ رب فرمائے گا کہ واپس بلاؤ اس کو، وہ واپس آئے گا۔ رب فرمائیں گے ہاں بھائی تمہاری اولاد کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس تمہارے خلاف شکایت ہے، یہ مقدمہ لے کر آئے ہیں۔ بندہ عرض کرے گا میرے مالک کیا مقدمہ ہے، یہ کیا شکایت لے کر آئے ہیں؟ رب فرمائے گا یہ کہتے ہیں تم نے ان کو حرام کھلایا، حرام پہنایا، حرام کی جگہ رہنے کے لیے دی۔ بندہ عرض کرے گا میرے مالک یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے حرام کھلایا، حرام پہنایا، حرام کی جگہ رہنے کے لیے دی، لیکن میرے مالک میری جو مجبوری تھی فقط ان کی محبت تھی۔ بندہ عرض کرے گا ترمذی کے الفاظ میں جو فرماتے ہیں، وہ کہے گا میرے مالک میرا جو گھر تھا بڑا غربت والا تھا، بڑا ہی حقیر تھا، ماڑی سی میری جھونپڑی تھی، لیکن میرے گھر کے سامنے بڑی ہی خوبصورت ایک بلڈنگ تھی، خوبصورت عمارت تھی۔ میرے بچے جب بھی اس عمارت کو دیکھتے، جب بھی اس گھر کو دیکھتے، ان کے چہرے کے اوپر افسردگی چھا جاتی، یہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے۔ میرے مالک جب یہ افسردہ ہوتے، جب یہ اپنے آپ کے اندر مایوسی کا شکار ہو جاتے تو مجھ سے ان کا وہ مایوسی والا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میں حرام کماتا اور کما کر ان کے لیے عالی شان گھر بنایا۔ میرے مالک میں نے تو ان کی محبت میں آ کر کیا تھا، ان کے لیے تو میں نے سارا کچھ کیا۔ یہ کہتے ہیں ہمیں حرام کھلایا، میرے مالک میں نے ان کے لیے کیا۔ میرے گھر کے سامنے جو گھر تھا اس کے اندر سے بڑے خوشبودار کھانوں کی خوشبو آیا کرتی تھی، بڑے لذیذ کھانے بنتے تھے، بڑے اعلیٰ کھانے بنتے تھے، اور ہمارے گھر میں تو وہی رات کا بچا ہوا کھانا، وہ بھی کبھی ملا تو کبھی نہ ملا، لیکن جب انہیں اس گھر کے اندر سے خوشبو آیا کرتی تھی میرے بچوں کے چہروں پر مایوسی چھا جاتی تھی، افسردگی چھا جاتی تھی۔ میرے مالک مجھ سے ان کا وہ افسردگی والا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا، میں پھر حرام کماتا اور ان کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانوں کا انتظام کرتا۔ میرے مالک میں نے تو جو کچھ بھی کیا ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ ان کی محبت میں آ کر کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس وقت اولاد کہے گی، جس اولاد کے لیے ہم نے دنیا میں بڑے پاپڑ بیلے ہیں، بڑے لوگوں کو داد لایا ہے، بڑے لوگوں سے رشوت لی ہے، بڑوں کی جیب کو ہم نے کاٹا ہے، بڑی جگہ پہ لاکھ تول میں ہم نے کمی کی ہے، کس لیے بھی؟ اپنی اولاد کے لیے، جس اولاد کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ جس اولاد کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا، جس اولاد کے یہ پاپڑ بیلے، حضور فرماتے ہیں اس وقت اولاد کہے گی میرے مالک ہم تو نادان تھے، ہم تو کم عقل تھے، یہ تو سمجھدار تھا، اس لیے کہ یہ میری اولاد کی محبت میں۔ اولاد اس وقت بے وفائی کر جائے گی، مقدمہ بھی لے کر آئے گی۔ جب باپ کہے گا میں نے سارا کچھ ان کے لیے کیا، پھر کہیں گے بھائی ہم تو نہ سمجھتے، تو سمجھدار تھا، اور تو
ہی کچھ شکل سے کام لیتا تو کیوں لایا کھانا یہ حرام کما کر، تو حلال کماتا، ہم کیوں نہ کھاتے؟ تو حلال کما کر ہمارے لیے اچھے گھر کا انتظام کرتا، حرام کسی نے کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں اس وقت خالق کائنات فرمائیں گے اس باپ کو بھی پکڑو اور اولاد کو بھی پکڑو، جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ اٹھائیں گے۔ اللہ برادران اسلام، آج فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور ترمذی کی حدیث سے بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک خدا تو یہ ہے کہ جو والدین کو جنت سے پکڑ کر جہنم میں لے کر جائے گی، اور ایک اولاد وہ ہے، ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، جو فرماتے ہیں ننھا سا بچہ ہوگا، خالق کے کائنات فرمائیں گے کہ اس کو لے جاؤ جنت میں، وہ جنت کے دروازے میں جا کے رک جائے گا، فرشتوں سے کہے گا میرے والدین کہاں ہیں؟ رب فرمائے گا تمہارے والدین کے جو اعمال ہیں وہ اچھے نہیں، ان کا کردار اچھا نہیں تھا، ان کی کرتوتیں اچھی نہیں تھی، ان کو جہنم میں پھینک دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ بچہ کہے گا میرے مالک ان کی بخشش فرما دے، خالق کے کائنات فرمائیں گے نہیں نہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں، ان کا کام اچھا نہیں، کوئی ایسا کام نہیں جس کی وجہ سے مغفرت ہو جائے۔ بچہ پھر عرض کرے گا میرے مالک ان کی بخشش فرما دے۔ جو فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ میں مجادلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ بچہ رب سے مجادلہ بحث کرے گا، یہاں تک کہے گا میرے مالک اگر ان کو تم نے جہنم سے نہیں نکالنا پھر مجھے بھی جنت میں رہنے کا حق نہیں، مجھے بھی ان کے ساتھ جہنم میں پھینک دے۔ جو فرماتے ہیں جب یہ الفاظ وہ ننھا سا بچہ کہے گا، خالق کے کائنات کی رحمت جوش میں آ جائے گی، رب فرمائے گا بے فرشتوں جس کو پکڑ کے لے جاؤ جہنم کے دروازے پہ جا، اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں لے جا، سبحان اللہ، جا چلا جا جہنم میں جا کر اپنے والدین کو نکال اور نکال کر جنت میں لے جا۔ یہ اولاد ہے۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اولاد کون سی پیدا کرنی ہے، تربیت کس طرح کی کرنی ہے۔ وہ اولاد کہ جس کے لیے ساری مال و دولت کو جمع کیا حرام طریقے سے، یا وہ اولاد کہ جن کے سینوں میں ہم نے قرآن کو محفوظ کرنا ہے۔ اگر ان کے سینوں کے اندر قرآن ہوگا ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کہیں مولوی صاحب آئیں ہمارے والد کا جنازہ بڑھا دیں، مولوی صاحب آئیں ہماری والدہ کا جنازہ بڑھا دیں، ہم کہیں گے مولوی صاحب پیچھے ہٹ جائیں، میرے والد نے مجھے اس قدر تعلیم سے آراستہ کیا ہے، میری والدہ نے مجھے اتنا پڑھایا ہے کہ میں آگے مصلی پہ کھڑا ہو کر ان کا جنازہ بڑھا سکتا ہوں، مجھے وہ تربیت کر کے گئے ہیں، میں نے آج حق ادا کرنا ہے۔ کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ والدین جب فوت ہو جاتے ہیں، صحابہ نے کتنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب والدین زندہ ہوتے ہیں ہمارے اوپر ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ حضور نے فرمایا 4 حق ہیں۔ کتنے جی؟ 4 ہیں جو مرنے کے بعد اولاد نے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حق نماز جنازہ، سب سے پہلا۔ دوسرا حق دعائے مغفرت۔ تیسرا حق اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کے ساتھ وعدہ کیا وہ مرنے کے بعد وعدہ اولاد نے پورا کرنا ہے۔ چوتھا حق جس طرح وہ رشتہ داروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، والدین کے مرنے کے بعد اسی طرح ان سے ملنا۔ اب حضور نے فرمایا کچھ اولادیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد اپنے والدین سے دھوکہ کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں جی؟ دھوکہ کرتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین جیتے جی اولاد اپنے والدین سے کبھی دھوکہ نہیں کر سکتی، تو مرنے کے بعد کیسے؟ حضور نے فرمایا جو سب سے پہلا حق بتایا ہے وہ کیا ہے جی؟ نماز جنازہ۔ کچھ اولادیں ایسی ہوں گی کہ جب والد فوت ہوئے بھی چند لمحے گزرے ہوں گے، جب ان کی میت سامنے ہوگی وہ ہاتھ اٹھا کر باندھ تو لے گا، لیکن جب ہاتھ باندھنے کے بعد ان کو جنازہ نہیں آتا ہوگا وہ سب سے بڑا اپنے والدین سے دھوکہ کر رہا ہوگا، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے خود بھی بچیں اور اپنے اولاد کو بھی بچائیں۔ آج ضرورت ہے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر، اپنے بچوں کے سینوں کے اندر قرآن کی محبت ڈال دیں، ان کے سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر دیں۔ اگر ان کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہوگا ہمارا کوئی کام بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو
یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے رب کی رحمت جوش میں آئے گی، خالق کائنات ہماری بخشش فرما دیں گے۔ دعا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خالق کائنات ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سجدہ ادا کرنی